مسنون دعائیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریفیں کہہ ڈالی. پوری مخلوق میں سے جو جتنا بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کی جیسی بھی تعریف کرتا ہے، گو اس نے ساری کر لی. الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عنایت فرمائی. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا. اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے دے، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی فکر جہنم کی آگ ہے، سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز اس کو. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والذی من علی فأفضل والذی اعطانی فأجزل، الحمدللہ علی کل حال، اللہم رب کل شیء وملیکہ وإلہ کل شیء اعوذ بک من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عنایت فرمائی، مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا. ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے. اے اللہ، اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس دعا میں بھی آگ سے بچنے کی فکر ڈالی گئی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ان کو یاد کر کے اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اور خاص طور پر یہ جو دو الفاظ ہیں نا، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، وہی مجھے کافی. بندے تو سب چھوڑ جاتے ہیں اور وہی مجھے پناہ دینے والا ہے. پناہ کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ ہو از ویک، جس کے اندر کوئی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اندیشے ہوتے ہیں، وسوسے، کیا بنے گا میرا، کیا ہوگا. اور یہ ہر ایک کو ہوتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، جس کے جو مسائل ہوتے ہیں. اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو کیا ہوگا، اگر مجھے جاب نہیں ملی تو کیا ہوگا، اگر میری جاب چلے گی تو کیا ہوگا، اگر میری شادی نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اگر میرے بچے ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر تو میری کوئی نسل نہیں چلے گی. پتہ نہیں کیا سے کیا شیطان انسان کو سجھاتا رہتا ہے اور خوف دلاتا رہتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز جب ذہن میں آئے اس طرح کی پریشان کن، اور پھر بڑھاپے کا خوف ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، کبھی کوئی خیال ڈال دیے کبھی کوئی ڈال دی، انتہا نہیں ہے ان کی. لیکن یہ فار ایگزامپل چند باتیں جن پہ عام طور پر لوگ پریشان رہتے ہیں. تو ہمیشہ سوچا کریں کہ آج تک کس نے دیا ہے اور اب تک کون دے رہا ہے. تو جس نے اب تک کیا کیا وہ آئندہ نہیں کرے گا؟ ہاں کم. ایکچولی ہم سب اپنے آپ کو بڑے عقل مند بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود جو اصل فکر کی چیز ہے اس کی فکر نہیں کرتے، اور جن کی فکر نہیں کرنی چاہیے وہ فکر اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جیتے ہیں. اس کو تو اپنے کھانے پینے کی طرح زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے. صبح شام کھاتے بھی پیتے بھی اور غم بھی کھاتے رہتے ہیں اور فکریں بھی کھاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. ان ساری فکروں کو جمع کر لیں جتنی بھی کوئی ہیں، جب سے ہوش سنبھالی اس وقت سے لے کے اب تک، ان سب کو اکٹھا کر لیں اور دوسری طرف آگ کو رکھ لیں. کون سی بڑی؟ آگ کی مصیبت سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فکر کی ضرورت وہاں پر ہے. ان تنجینی من النار. سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، اے ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جاننے والے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس دعا میں بھی آپ دیکھیے
کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ اے اللہ، کون ہے اللہ؟ جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کر کے، پھر اپنے نفس کے شر کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، اور پھر وہ شر الشیطان و شرکہ، اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیرے حوالے کرتا ہوں، اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ان ساری دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کا جو ایک ڈھنگ یا ایک طریقہ سکھایا گیا وہ یہ کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی کا ذکر کیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہے اچھے اچھے نام، ان ناموں سے اس کو پکارو۔ تو ان ناموں سے ان کو پکارنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان ناموں کا ذکر کر کے، ورد کر کے پھر دعا مانگی جائے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا کی قبولیت اس چیز کی نہیں ہوتی، اس کے بجائے کچھ اور بچت ہو جاتی ہے جو اس سے بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوتا ہے کہ وہ دینے کے بجائے کچھ اور دے دیتا ہے، یا کسی بڑے حادثے سے بچا لیتا ہے۔ اگلی دعا سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے۔ پاک ہے اللہ، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کون سی چیز ہے یا کون سا کلمہ جو آپ کو آتا نہیں، آتا ہے نا، لیکن اس کا فائدہ نہیں پتا، اور اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں پتا، اور اسی وجہ سے پھر پڑھنے سے رہ بھی جاتا ہے۔ تو جاننا اور نہ جاننا برابر نہیں ہوتا۔ ہم سونے جا رہے ہیں، وضو بھی کر لیا، ہاتھ دھو لیے، سب اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، بستر بھی جھاڑ لیا، جسمانی صفائی ہوگی، ساری ظاہری صفائی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گناہوں کا بوجھ اور گندگی اٹھائی بھی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کو صاف کرنے کے لیے یہ دعا اگر کوئی پڑھے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جائے۔ تو کتنا ہلکا پھلکا پھر ہو کر انسان سوئے۔ سب کو ایک کلمہ آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر اس کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ کس کو آتا ہے؟ سب کو آتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس آلریڈی آتا ہے، لیکن پڑھتے کوئی نہیں، پڑھتے نہیں کیونکہ پتہ نہیں، اندھیرے میں ہے، چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے۔ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اس کی بادشاہت کا، اس کی تعریف ہے، اور پھر اس کی قوت، اس کے ہر عیب سے پاکیزگی، اور اس کا شکر، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی بڑائی کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا اقرار کر کے آپ سوتے ہیں۔ اگلی دعا ہے سیدنا حذیفہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور کہتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور اس میں نیند کو واضح طور پر موت کہا گیا کہ موت اور زندگی کا سوال ہے۔ سیدہ حفصہ زوجہ نبی کہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر 3 مرتبہ فرماتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے۔ اصل میں ہم قیامت کے دن کے بارے میں
کم سوچتے ہیں. یہ سوچتے ہیں تو پورے سیکوینس کے ساتھ نہیں سوچتے کہ کتنے مرحلے ہیں وہاں. سب سے پہلے تو جب اٹھائے جائیں گے اور ایک طویل عرصے تک حساب قائم نہیں ہوگا اور سورج بالکل سر پہ ہوگا اور پسینے کے مارے لوگوں کو برا حال ہوگا، ہر شخص کا پسینہ اس کے گناہوں کے مطابق ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اتنے ناراض ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہو اور نہ اس کے بعد ہوں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا. تو اس دن کی فکر لگا لینی چاہیے ہمیں اور اس کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے. ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے عمل بھی پھر درست ہو جائیں گے. تو یا رب اس دن کے عذاب سے بچانا. اب آپ دیکھیے کہ ان ساری دعاؤں میں کوئی دنیا مانگنے کا ذکر کوئی نہیں ہے جو ہمارے سر پہ سوار رہتی ہے ہر وقت. یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ کام ہو جائے، وہ ہو جائے. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ جس کی آخرت ٹھیک ہوگی اس کی دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس کو اللہ نے جو دیا ہوگا وہ اس پر بے پناہ شکر گزار ہوگا، اسے نعمتیں نظر آنے لگیں گی. اور جو نہیں دیا اس پر بھی وہ شکر گزار ہوگا کہ الحمدللہ نہ ہے نہ حساب ہے. اور بڑے بڑے غم بھی ہلکے ہو جائیں گے کیونکہ ایک اور بڑا غم لگا ہوا ہے نا آخرت کا. یہ تو چھوٹا سا ہے. یہ مسئلہ، یہ چیز مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی ہماری جان لے لے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا کی کوئی بھی محرومی ایسی نہیں کہ جس کے پیچھے انسان اپنی جان گلا دے، لیکن آخرت کی محرومیاں ایسی ہیں کہ جو واقعی فکر کے لائق ہیں. اس لیے بار بار ہر دعا میں اسی چیز کی تکرار ہے. پھر ہے سیدنا سہیل سے روایت ہے، جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح کہتے ہیں کہ اپنی داہنی کروٹ پر سو اور یہ دعا پڑھو: اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کے پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو ہی اس کو پیشانی سے پکڑنے والا ہے. اے اللہ، تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی نہیں اور تو ہی آخر ہے، بس تیرے بعد کوئی نہیں اور تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی نہیں اور تو ہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی نہیں. ہم سے قرض ادا کروا دے اور ہمیں محتاجی سے مالدار کر دے. اس میں بھی آپ دیکھیے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. اے اللہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جو رب ہے عرش عظیم کا، جو ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار اور اس پر ایمان اور اس کا واسطہ ایک طرح سے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کا ذکر، فالق الحب والنوى. پھر منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا ذکر، کیسے بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے صرف گٹلی اور پھل نہیں نکالے بلکہ کتابیں بھی اتاری. اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، اعوذ بک من شر کل شیء، ہر چیز کا شر جس کا بھی انسان کو گمان کر سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے، چاہے وہ جنات ہیں، دیو ہیں، پریاں ہیں، یا کوئی وحشی جانور ہے یا انسیکٹس ہیں، کوئی بھی چیز جس سے انسان ڈرتا ہے، چاہے چپکلی اور کاکروچ ہے، کوئی بھی چیز. کیا اعوذ بک من شر کل شیء. اور کچھ چیزیں جن کو انسان اپنے لیے بڑے فائدے کی سمجھتا ہے اور ان کا شر بھی ہوتا ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو کبھی ان کے شر سے پناہ نہیں مانگی. کبھی اپنے موبائل کے شر سے پناہ مانگی یا اپنے پسندیدہ کھانوں کے شر سے پناہ مانگی؟ نہیں. ہم اس کے شر کو تو کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس میں بھی کوئی شر ہے. اگر کوئی ہمیں بتائے تو بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نا ہمیں یہ ذکر نہ کرو، پھر ہمارے یہ کھانا چھوٹ جائے گا. جانتے بوجھتے ہوئے ہم جاہل رہنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، حالانکہ ہمارے لیے نقصان دہ. تو کوئی بھی چیز جس کا کوئی بھی شر ہے، کیونکہ من شر ما خلق، ہر چیز جو اس نے پیدا کی اس میں اچھا پہلو بھی ہے اور اس میں تکلیف کا پہلو بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ہر چیز کے شر سے بچا. انت آخذ بناصیتہ، تو ان کے پیشانی کے بال پکڑے ہوئے، یعنی تیرے کنٹرول میں ہے وہ سب، یہ مراد ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، ازلی. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، ابدی یعنی ازلی ابدی. زمان کے اعتبار سے اول اور آخر اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے.
وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، ظاہر کا مطلب غالب، تو ہی غالب ہے، تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں. فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، اور تو ہی قریب ہے، باطن قریب کے معنوں میں ہے. فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یعنی تیرے سوا کوئی نہیں، یعنی میرے اور تیرے بیچ میں کوئی نہیں، یہ مطلب ہے، تو اتنا قریب ہے. عام طور پر یہ جب باطن کا ترجمہ ہم کرتے تو ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں چھپا ہوا ہے؟ باطن کا معنی قریب ہے، قرب کے معنوں میں. اقض عنا الدین، اللہ ہمارا قرضہ دور کر دے. عموماً انسان کو قرضوں کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے، مالی معاملات اور مالی پریشانیاں سب سے بڑی ہو جاتی ہیں بعض اوقات، کیونکہ اس میں انسان کی عزت جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بھی کئی قسم کے خوف انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں. اور خصوصاً اگر انسان نے کسی کا کچھ دینا ہو تو ہمارا قرض چکوا دے اور ہمارا فقر دور کر دے، محتاجی، کسی بھی چیز کی محتاجی، بندوں سے بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے.